الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے ایوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مقام، سیاح لا مقام، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الم نشرح کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں کی تھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے حوالے سے۔ اسی عنوان کو لے کر آگے چلیں گے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک، حضور کے قدموں کی انگلیاں، قدموں کے تلوے، حضور کی پنڈلی مبارک، پیٹ مبارک، بطن اقدس کے اور پہلو کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا۔ تو آج بھی اسی عنوان سے کچھ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہ سینے کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سب سے زیادہ اولیاء انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ حسنین کریمین کے ماموں لگتے تھے، رشتے میں زیادہ قربت ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسی وجہ سے زیادہ اولیاء انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کوشادہ تھا،
کشادہ سینہ یہ جسم میں خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت جسم کسی کا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ گو کہ یہ سینے کے باطنی حسن کا تذکرہ ہے۔ کس قدر سینہ کشادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اچھی صورت میں اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب نگاہیں بلند کریں۔ حضور فرماتے میں نے نگاہیں بلند کی، آسمانوں پہ میں نے فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، بحث ہو رہی تھی، کسی عنوان سے ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہو رہا تھا۔ تو رب نے مجھ سے سوال کیا اے محبوب یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ فرشتے کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کیا پروردگار نہیں، مجھے نہیں پتہ کہ فرشتوں کی گفتگو کا عنوان کیا ہے۔ کہتے ہیں رب ذوالجلال نے دست قدرت، دست کرم میرے دونوں کانوں کے درمیان رکھا۔ اللہ تعالیٰ اعضائے بدنیہ سے پاک ہے، یہ مانوی دست اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ویسے اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، منہ وغیرہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ یہ مانوی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست کرم ہے جس کا تذکرہ فرمایا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں ٹھنڈ اتنی تھی کہ وہ ٹھنڈ میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ دست قدرت کی ٹھنڈک جب میرے سینے میں آئی، پھر پوری کائنات کی ہر چیز کا علم میرے سینے میں سما گیا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ اتنا کشادہ کیا آپ کا سینہ کہ کائنات کی ہر چیز کا علم اس سینہ اقدس میں سما گیا۔ اس سینے میں دھڑکنے والا دل ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی کیفیت خود بیان فرماتے ہیں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ ہم سوئیں، ٹیک لگا کے اونگ لیں تو ہمارا وضو چلا جاتا ہے، لیکن اگر حضور سوئیں، سو کر اٹھیں تو حضور کا وضو برقرار رہتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی عظمت ہے کہ دل جاگ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ اور اس دل کی کیفیت کو بیان فرمایا جبریل امین نے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں جس کا تذکرہ فرمایا، جس حدیث پاک کو نقل کیا، جس رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج پہ جانا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ پہلے 2 فرشتے آئے، انہوں نے میرا دل نکالا اور پھر اس کو آب زمزم کے ساتھ دھویا، پھر میرے سینے میں اس کو رکھ دیا گیا۔ جبریل امین نے جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دل دیکھا تو جبریل امین پکار اٹھے، جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، وَهُوَ قَلْبٌ وَكِيٌّ، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وَهُوَ قَلْبٌ وَكِيٌّ، واہ واہ کیسا دل ہے اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو عطا فرمایا ہے۔ فِيهِ عَيْنَانِ بَصِيرَتَانِ وَأُذُنَانِ سَمِيعَتَانِ، کہ اس دل میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور جو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ کیسا دل عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اپنی صفیں درست رکھا کرو، یہ مت سمجھنا کہ میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تو آگے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا کرو،
کیونکہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خشوع کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ قلب اطہر کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل عطا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کاندھے مبارک، اس کا بھی تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ حضور کی عظمت و شان تو بیان ہوتی رہتی ہے، یہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے تو حضور کے جسم اقدس پہ بھی بات کر لی جائے۔ بہت کم علماء اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے حضور علیہ السلام کے امتیوں کو اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے اس طرح روشن اور چمکدار تھے کہ جس طرح چاند چڑھا ہوا ہو، ایسے روشن اور منور تھے۔ کچھ صحابہ کرام نے کاندھے دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور کرتا پہنتے تھے اور اس وقت بین اور یہ کالر وغیرہ کا تو رواج نہیں ہوتا تھا، گول گلا پہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کچھ صحابہ کرام جو خیرات کرنا چاہتے تھے وہ آتے حضور کے پاس اور اپنا مال و دولت یا جو بھی خیرات کرنا ہوتا وہ حضور کو عطا کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ تقسیم فرمائیں۔ تو حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے جب تقسیم فرماتے، کئی دیہات سے آئے ہوئے لوگ جو مدینہ طیبہ میں آئے ہوتے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اتنا نہیں پتہ تھا، حضور علیہ السلام کے بازوؤں کے کپڑے سے پکڑ کے کھینچتے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی عطا کیجیے۔ جس طرح کوئی تقسیم کر رہا ہو نا اور لوگوں کا جم گٹھا لگ جائے تو کوئی بازو سے کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے سے کپڑا کھینچ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو بدو لوگ تھے دیہات سے آئے ہوئے وہ آداب رسالت مآب نہیں سمجھتے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، تو وہ بعض اوقات کپڑا کھینچ لیتے تھے بازو کا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں غصہ تو آتا کہ حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں کر رہے، لیکن جو ہے ہمیں قلبی فرحت بھی ہوتی جب وہ کپڑا کھینچ دینا تو حضور کے کاندھے ہمیں نظر آ جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم حضور کے کاندھوں کی زیارت کر لیتے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، حضور کچھ تقسیم فرما رہے تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے آقا کریم علیہ السلام کے بازو کا کپڑا کھینچا، اس نے اتنا کپڑا کھینچا کہ حضور کا دایاں جو کاندھا ہے وہ بالکل نظر آنے لگا۔ حضرت ہند بن حالہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھا دیکھا، اس طرح چمک رہا تھا جس طرح چاند کے ارد گرد روشنی سے چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ جب چاند چمک رہا ہو نا تو اس کے ارد گرد بھی نور کا حالہ ہوتا ہے، تو وہ نور کا حالہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کانوں کا حسن بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے دونوں کانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر نبوت رکھ دی تھی۔ ویسے جتنے بھی انبیاء آئے رب ذوالجلال نے مبعوث فرمائے تو مہر نبوت جو ہے ان کے دائیں ہاتھ پہ ہوتی تھی، کیونکہ ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے ہیں، تو جب ایک نبی دوسرے نبی سے مصافحہ کرتا تو اس کو معلوم ہو جاتا، کیونکہ ہاتھ پہ مہر نبوت ہوتی تو وہ یہ جان لیتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ رسول ہیں۔ مہر نبوت دائیں ہاتھ کے اوپر ہوتی تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت حضور علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی۔ پہلے نبیوں کے ہاتھ پہ اس لیے ہوتی تھی ان کی پہچان کے لیے، اور رب ذوالجلال نے حضور کو بنائی ایسا تھا کہ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کئی لوگ تو حضور کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو گئے، تو اس کو حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ حضرت ہند بن حالہ نے بھی مہر نبوت کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ رہے تھے، تو احرام باندھتے ہوئے میں حضور کی پشت کی جانب تھا، تو میں نے دیکھا کہ کبوتری کے انڈے کے برابر دونوں کانوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت ہوئی مجھے، اور اس مہر نبوت کا تذکرہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کو علم ہوگا اس بات کا کہ یہ پہلے مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد جو تھے بادشاہ تھے کسی علاقے کے، تو یہ ایک دن اپنی زمینوں پہ آئے تو وہاں پہ ایک راہب سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ آگ کو پوجنا اچھی بات نہیں، آپ جو ہے اللہ کو یاد کریں۔
تو حضرت سلمان فارسی کا رجحان ہوا، قلبی میلان ہوا اس پادری کی طرف، اس راہب کی طرف، تو آپ نے اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ آپ روزانہ جا کے اس کے پاس بیٹھتے۔ بادشاہ ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے شہزادے اس طرح اپنا دین نہیں بدلا کرتے، یہ بادشاہ کے لیے جو ہے اس کی عزت میں کمی کا سبب ہوتی ہے یہ بات۔ تو آپ کے والد نے آپ کو قید کر دیا، آپ کسی طرح سے نکلے اور اس راہب کے پاس آ کے اس سے کہنے لگے کہ میں اپنا وقت جو ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں، مجھے وہ شہزادگی نہیں چاہیے، بادشاہ کی سہولیات مجھے نہیں چاہیے، اور جس مذہب کی طرف آپ نے میرا تعلق پیدا کروا دیا ہے اب اس کے لیے میرا خاندان، جاہ و جلال، عزت و حشمت سب کچھ قربان ہے۔ تو آپ بڑی دیر اس کے پاس رہے۔ راہب زندگی کے آخری حصے میں تھا، اس کا انتقال ہونے لگا، تو راہب نے کہا کہ آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، میری بارگاہ میں، میرے دربار میں جتنی دیر بھی رہے ہو، ہر طرح کی خدمت کرتے رہے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی بھلا ہو جائے، غموریہ چلے جانا۔ وہاں پہ ایک پادری کا نام بتایا، ایک راہب کا، کہ وہ آپ کو ملے گا اور وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ غموریہ میں جو راہب ہے اس کے علاوہ کوئی شخص آپ کی ٹھیک رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو جب اس راہب کا انتقال ہو گیا، آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور آپ نے غموریہ کا رخ کیا، اس کے پاس گئے، وہ بھی زندگی کے آخری حصے میں تھا۔ آپ نے کافی عرصہ اس کی بھی خدمت کی، اس کی خدمت کرتے رہے، اس کا بھی وقت وصال قریب آیا، تو اس نے کہا کہ میرا اب وقت وصال قریب ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب عیسائیوں میں کوئی عالم باقی ہو، لیکن جو ہے اب جو آثار ہیں یہ نبی آخر الزماں کے ظہور کے آثار ہیں، آپ یثرب چلے جاؤ، مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے۔ تو اس غموریہ کے راہب نے اس طرف اشارہ کیا، کہا کہ یثرب چلے جاؤ، وہاں پہ نبی آخر الزماں آئیں گے، ہجرت کر کے آئیں گے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہماری کتابوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور سچے رسول ہوں گے۔ آپ ان کی بارگاہ میں جانا، کلمہ پڑھنا اور ان کے پاس رہنا، صحیح رہنمائی ادھر سے ملے گی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا نبی آخر الزماں کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس راہب نے کہا کہ 3 نشانیاں میں بتائے دیتا ہوں، یہ 3 نشانیاں ان میں پائی جائیں گی، اگر یہ 3 نشانیاں تمہیں مل جائیں تو پھر ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے ان کے مذہب کو اختیار کر لینا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جو بھی صدقہ لے کے آئے گا ان کے پاس تو وہ صدقہ لینے سے انکار کریں گے، اگر کوئی شخص ہدیہ پیش کرے گا تو وہ ہدیہ لے لیں گے، ہدیہ لینے سے انکار نہیں کریں گے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہوگی ان میں کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا، رستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنا مجھے غلام بنا لیا۔ اس قافلے کا سردار کوئی یہودی تھا۔ کہتے ہیں کہ بہتری میرے لیے یہ ہوئی کہ مجھے مدینے ہی لے آئے، یثرب میں لے آئے، وہاں پہ انہوں نے مجھے اپنے باغ میں رکھ لیا کام کاج کرنے کے لیے، میں ان کے باغ کو پانی دیتا، کھجوریں توڑ کے ان کے گھر دیتا، ان کے کام کاج کرتا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر جنہوں نے پائی ہے وہ حضرت سلمان فارسی ہیں، 350 سال عمر پائی آپ نے، سب سے زیادہ عمر۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا، کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں اتار رہا تھا، بس پھر کیا ہوا کہ بنو نجار کی بچیوں کی آواز آئی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آواز میرے کانوں میں پہنچی، کہا کہ وداع کی پہاڑیوں سے وہ چاند طلوع ہو گیا جس کا انتظار تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جب آواز میرے کانوں میں پہنچی نا، میں نے درخت سے چھلانگ لگائی کہ میں جاؤں دیکھوں کہ وہ جو شخص آیا ہے جس کو لوگ نبی کہہ رہے ہیں، جس کے نغمے پڑے جا رہے ہیں، میں جا کے اس سے ملاقات کروں اور وہ نشانیاں پاؤں۔
اگر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو پھر میں کلمہ پڑھ کے جو ہے ان کا امتی بن جاؤں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے چھلانگ لگائی، نیچے آیا اور دوڑا تو مالک دیکھ رہا تھا، یہودی تھا مالک، اس نے سمجھا کہ غلام بھاگ رہا ہے، بھاگ کے کہیں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ مالک آگے بڑھا، پیچھے سے اس نے قدموں کو تیزی دی اور پکڑ لیا، کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ غلام تیرا ہی ہوں، بھاگ نہیں رہا، غلام تیرا ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کی تلاش میں ہے، دل کسی اور کو تلاش کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اجازت لی اور کچھ کھجوریں بھی لیں، اپنے مالک سے اجازت لے کے پہنچا۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچ چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، ان سے ملاقات کی، کچھ دیر بیٹھا، کھجوریں پیش کیں۔ میں نے کہا کہ یہ صدقے کی کچھ کھجوریں لایا ہوں تو آپ قبول کر لیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا، صدقے کی کھجوریں لایا ہوں قبول کر لیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور نبی کے اوپر صدقہ جائز نہیں، اس لیے یہ صدقہ کسی اور کے پاس لے جائیں، کسی اور کو دے دینا، میں صدقہ نہیں لیتا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں میں آ گیا، کچھ دن انتظار کیا، پھر کچھ کھجوریں لیں، پھر چلا گیا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ پھر حضور غلاموں میں بیٹھے تھے، میں نے کھجوریں پیش کیں اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ قبول کر لیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی، خود بھی کھائیں، صحابہ کرام جو موجود تھے ان کو بھی کھلائیں۔ کہتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو میری پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی جو مجھے راہب نے بتائی تھی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، تو یہ نشانی دیکھنا باقی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں جاتا، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کہوں کہ آپ جو ہے اپنی پشت مبارک سے کپڑا اٹھائیں، میں نے کچھ دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں جاتا تھا اس ارادے سے، لیکن بات نہیں کرتا تھا، آ جاتا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ جب وہ مہر نبوت دیکھ لوں تو پھر مسلمان بھی ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر فرماتے فرماتے اس باغ میں آ گئے، جس باغ میں میں جو ہے نوکری کرتا تھا، جس باغ کی غلامی کے لیے میں متعین تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور چل رہے تھے، باغ کو دیکھ رہے تھے، تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی طرح حضور کے کانوں سے کپڑا اٹھے اور میں جو ہے مہر نبوت دیکھ لوں تاکہ نشانی پوری ہو جائے۔ حضور آگے چلتے تھے، میں پیچھے پیچھے چلتا تھا، حضور میری طرف دیکھتے تھے، پھر حضور آگے چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ السلام نے جسم اقدس پہ چادر لی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ حضور نے چادر اتاری اور چادر اتار کے میری طرف یوں پھینکی اور پھر حضور نے اپنی پشت مجھے دکھائی، کہا یہ دیکھ لے جس کی طرف تجھے اشارہ کیا گیا تھا، مہر نبوت ہی دیکھنی ہے تو دیکھ لے، تجھے یہی بتایا گیا تھا نا، یہی دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں بس اتنی بات کی حضور نے تو میں حضور کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے مسلمان بنا دیں، یہی نشانی دیکھنی تھی اور آپ کا کلمہ پڑھ کے امتی بننا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ دور دراز علاقے سے آئے تھے، اپنا مذہب چھوڑا تھا، کافی عرصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نشانیاں پتہ چلیں تو حضور کی تلاش میں رہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی مل گئی، کلمہ پڑھ لیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، اے مدینے والو یہ مت سمجھنا کہ ان کا کوئی رشتہ دار یہاں پہ نہیں ہے، ان کا کوئی خاندان یہاں پہ نہیں ہے، یہ مت سمجھنا، بلکہ یہ سلمان جو ہے یہ میری اہل بیت میں سے ہے، یہ میرے گھر کا حصہ ہے، یہ میرے خاندان کا حصہ ہے۔ یہ آگے قصہ بڑا طویل ہے حضرت سلمان فارسی کا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کے باغ میں کھجوریں لگائیں بھی، وہ حضرت سلمان فارسی کا باغ آج بھی موجود ہے۔ حضور نے کھجوریں لگائیں، وہ اس شرط پہ آزاد کرنا تھا مالک نے، تو اس نے رات کے وقت لوگ بھیجے کہ جو گٹھلیاں حضور نے زمین میں ڈالی ہیں نا باغ کے لیے، وہ آپ نکال دو تاکہ کھجوروں کا باغ ہی نہیں اگے گا۔ تو انہوں نے گٹھلیاں اتار دیں، نکال دیں ادھر زمین سے، اس کے باوجود بھی باغ وہاں پہ اگا، ایک دن میں تیار ہوا اور ایک ہی دن میں اس نے پھل بھی دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو آزادی ملی، حضرت سلمان فارسی کو۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ
اس باغ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت کو دیکھا۔ کأنہ بیضۃ الحمامہ، وہ اس طرح تھی جس طرح کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، کبوتری کے انڈے کے مثل آقا کریم علیہ السلام کی مور نبوت میں نے دیکھی، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ تذکرہ تھا جس کو حضرت سلمان فارسی نے بھی اور حضرت ہند بن حالہ نے بھی بیان کیا۔ نبی مبارک حضور علیہ السلام کے بازوؤں کا حسن بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو نہ تو زیادہ لمبے تھے اور نہ چھوٹے تھے، موزونیت تھی حضور علیہ السلام کے قد مبارک کے اعتبار سے، اور ہلکے ہلکے بال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں پہ۔ یہ بازوؤں کا حسن بیان کیا۔ یہ تو ظاہری حسن ہے، ان بازوؤں کا باطنی حسن بھی بیان کیا صحابہ کرام نے۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی اقتداء میں نماز عصر ادا کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، بازو یوں فضا میں لہرایا، کہتے ہیں کہ پھر پیچھے کر لیا، پھر بازو فضا میں لہرایا، کہتے ہیں 3 بار یہ عمل کیا نماز کی حالت میں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہے کہ نماز کی حالت میں اب ہاتھ اوپر فضا کی طرف بلند کرنا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام تو یہی سمجھتے تھے کہ جو کام حضور کر لیں تو وہ ہم نے کرنا ہے، تو صحابہ کرام نے یہی سمجھا کہ اب یہ حکم آ گیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حکم نہیں آیا، اس طرح آپ نے ہاتھ بلند نہیں کرنا نماز کی حالت میں، بس میں نے اپنا بازو اوپر اس لیے کیا ہے، میں آپ کو نماز پڑھا رہا تھا تو میری نگاہیں جنت میں چلی گئیں، جنت میں کھجور کا ایک جو ہے پکا ہوا خوشہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، دل کیا کہ یہ خوشہ اتار لوں اور اپنے غلاموں کو دے دوں، اس لیے میں نے ہاتھ بڑھایا، اس خوشے کو پکڑا، توڑنے کا ارادہ کیا تو پھر میں نے کہا نہیں، جنت کا پھل ہے، جنت میں ہی رہے۔ پھر جو ہے میں نے ہاتھ نیچے کر لیا، پھر دوسری بار میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، بازو پر کیا، پھر ارادہ ہوا توڑنے کا، لیکن پھر جو ہے میں نے نہیں توڑا، پھر تیسری بار بھی ہاتھ اسی لیے بلند کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر وہ خوشہ میں توڑ لیتا، آپ کھاتے، آپ کی نسلیں کھاتی، بلکہ قیامت تک آنے والے میرے تمام امتی کھاتے رہتے، وہ خوشہ ختم کبھی نہ ہوتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کا باطنی حسن ہے۔ حضور بازو بلند کریں تو کہاں تک پہنچتے ہیں؟ جنت۔ جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے، اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل امین کا ٹھکانہ ہے، جبریل امین کی رہائش ہے۔ میں اپنا ہاتھ بلند کروں تو کتنا اونچا چلا جائے گا؟ 2 فٹ 3 فٹ چلا جائے گا، اور اگر میں اپنی نگاہ بلند کروں اور بیچ میں یہ چھت نہ ہو تو پہلے آسمان تک جائے گی، یا دوسرے یا تیسرے آسمان تک نگاہ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ جنت میں جا رہی ہے۔ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منصب پہ دیکھا۔ انسان، عام انسان کا مقام اور ہے، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا مقام اور ہے۔ نگاہ کہاں تک گئی حضور کی؟ جنت تک۔ جنت میں تو وہ درخت تھا جہاں تک نگاہ گئی، اگر اوپر ضرورت پڑتی تو اوپر بھی چلی جاتی، ضرورت جنت تک تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تو یہ حضور کے بازوؤں کا مانوی حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں کانوں کی بات کر رہا تھا، اس کا مانوی حسن بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے مجھے فرمایا کہ کانوں پہ سوار ہو جاؤ اور اوپر کے جو بت ہیں ان کو اتار دو، میرے کانوں پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میرے کانوں پہ سوار ہوں۔ تو حضور نے فرمایا علی، میں نبی ہوں اور آپ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے نبوت کا بوجھ بھی اٹھایا اور غار ثور تک چڑھے آپ، اور حضور کو اپنے کانوں پہ سوار کر کے چڑھے، لیکن حضرت علی کو فرمایا کہ علی آپ میرا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، آپ میرے کانوں پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی سوار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے، بت اتارے،
تو آپ جو ہے چھلانگ لگائی اور نیچے آئے تو آپ خوش ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش کیوں ہو؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہوں، میں نے ہاتھ بلند کیا ہے تو ہاتھ اتنا بلند ہو گیا، اگر میں عرش الہی کو چھونا چاہتا تو میرا ہاتھ عرش الہی کو بھی چھو لیتا۔ یہ حضور کے کاندھوں کی برکت ہے، حضرت علی حضور کے کاندھوں پہ سوار ہیں۔ حضور نے فرمایا، مسکرانے کی یہی وجہ تھی؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک اور وجہ بھی تھی، آپ کے کانوں سے نیچے اترا ہوں، یعنی اتنا اوپر چلا گیا کہ عرش الہی کو بھی چھو سکتا تھا، اور پھر اتنی بلندی سے نیچے زمین پہ آیا اور مجھے چوٹ بھی نہیں لگی، آرام سے میں نیچے آ گیا۔ تو حضور بھی مسکرا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس کو چڑھانے والا خود رب ذوالجلال ہو، اور ایک روایت میں ہے جس کو چڑھانے والا اللہ کا نبی ہو، اور پھر اتارنے والے جبریل امین ہوں، تو پھر اس کو چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ تو یہ وہ کانوں کا باطنی حسن بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، حضرت ہند بن اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک شدید سیاہ تھی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جس میں کالا رنگ شدت کا ہو تو ہم کہتے ہیں کالا سیاہ یا کالی سیاہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سیاہ تھی اور شدت تھی سیاحت میں۔ پوچھا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام خضاب فرماتے تھے اس لیے وہ شدت کی سیاہ نظر آتی تھی حضور کی داڑھی؟ تو حضرت ہند بن اعلیٰ نے کہا نہیں، خضاب نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قدرتی طور پہ حضور کی داڑھی میں سیاحت بہت زیادہ تھی۔ تو صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ 63 سال عمر پائی حضور علیہ السلام نے، لیکن بال سفید نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ داڑھی مبارک کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ کل 18 بال ایسے تھے جو سفید ہوئے مبارک داڑھی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں، ہونٹ کے نیچے، دایاں کان کے نیچے اور بایاں کان کے نیچے 18 بال ٹوٹل جو گنتی کے تھے۔ صحابہ کرام گن لیتے تھے، حضور کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو کوئی صحابہ کرام نے گنتی کی، ٹوٹل 18 بال تھے۔ اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی پہ سرخ مہندی کا وسمہ فرماتے تھے، سرخ مہندی لگاتے تھے، اور اگر مہندی نہ بھی لگاتے تو تیل لگا لیا کرتے تھے حضور علیہ السلام داڑھی پہ۔ وہ جو سفید بال ہوتے تھے وہ بھی تیل کی وجہ سے سیاہی میں بدل جاتے تھے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال ہیں یا نہیں، داڑھی میں شدت کی سیاحت تھی۔ اور حضرت عاتقہ بنت خلف حضرت ام معبد بیان فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رجلا کثیف اللحیہ، میں نے ایسا شخص دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی یہ حضور علیہ السلام کی داڑھی کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شخص دیکھا جس کی داڑھی مبارک جو ہے سیاہ تھی اور گھنی تھی۔ حضور علیہ السلام جو ہے بل نہیں دیتے تھے داڑھی مبارک کو، سیدھا رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا یہ حسن ہے۔ اور چہرے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو طولاً عرضاً کینچی کے ساتھ لے لیا کرتے تھے، اور اپنے چہرے مبارکہ کے اعتبار سے اس کے حسن کو دوبالا فرماتے تھے، کیونکہ داڑھی کو اگر ٹھیک نہ کیا جائے، طولاً عرضاً اس کو سیٹ نہ کیا جائے تو وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر داڑھی بے ترتیب نظر آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں جو ہے کتاب اللباس والزینہ، مسلم شریف میں بھی اسی نام سے باب قائم کیا گیا، اور بخاری شریف میں بھی باب اللحیہ، داڑھی پہ جو باب قائم کیا گیا اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو طولاً عرضاً لے لیا کرتے تھے اور اس کی خوبصورتی بناتے، اور حضور نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر بال رکھو، زلفیں رکھو اور داڑھی کے بال، تو پھر ان کو بنا سنوار کے رکھو، یعنی ان پہ تیل لگاؤ، ان پہ کنگھی کرو، اور چہرے کی موزونیت کے اعتبار سے وہ اچھی نظر آئے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے نا داڑھی، تو دیکھنے والے کو یہ اچھی معلوم ہو، تیل لگا ہوا نہ ہو یا کنگھی نہ ہوئی ہو، یا کبھی کسی نے داڑھی پہ کنگھی نہ کی ہوئی ہو تو وہ داڑھی بالکل عجیب سی بے ترتیب سی نظر آتی ہے۔ تو اس سے منع کیا، حضور نے فرمایا کہ بال رکھو تو پھر ان کا اکرام کرو، ان کو بنا سنوار کے رکھو، ترتیب ان کی اچھی ہو
دکھنے میں وہ اچھے لگیں، اور یہ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ اور جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، حضور کی ایک سنت کو جس نے زندہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک شہید کا ثواب کتنا ہوتا ہے کہ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی سابقہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے پھر اس کا کیا درجہ ہوگا۔ اگرچہ یہ بات صرف داڑھی کے لیے ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے لیے ہے۔ حضور کی جو بھی سنتیں ہیں ان کو اگر زندہ کیا جائے تو یہ اجر اور ثواب رکھا گیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو داڑھی مبارک سے پیار اتنا تھا کہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں خسرو پرویز کے 2 ایلچی آئے، 2 قاصد آئے کوئی پیغام لے کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں، نہ ان کی داڑھیاں تھیں نہ مونچھیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شکلیں کیسی بنا رکھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے مسلمانوں کے نبی، ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، خدا مانتے تھے، سجدہ کرتے تھے اس کو، کہا کہ ہمارے خداوند خسرو پرویز نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی منڈا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں یہ جملے کہے کہ آپ کے جھکنے کا حکم دیا ہے اور میرے سچے خدا نے مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجوسیوں کی اور مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو چھوڑو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے، اس حدیث پاک کو لے کے کچھ لوگوں نے جو ہے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ داڑھی کو کاٹ ہی نہیں سکتے، اور لمبی لمبی داڑھیاں وہ ناف تک اور کافی لمبی، تو یہ داڑھی اس قدر ہونی چاہیے کہ وہ موزونیت کے اعتبار سے چہرے پہ اچھی لگے۔ اب اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، جنہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، چھوڑ دو۔ اور جب وہ حج کرنے گئے تو انہوں نے اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور داڑھی مبارک کو طولن اور عرضن کاٹا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث روایت کر رہے ہیں داڑھی چھوڑنے کی، جس حدیث کو کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹ نہیں سکتے، تو جن صحابی سے یہ حدیث روایت کردہ ہے وہی صحابی خود حج کے موقع پہ داڑھی کاٹتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چہرے کی موزونیت کے اعتبار سے داڑھی کا حسن اچھا ہو، داڑھی چہرے کے اعتبار سے دکھنے میں اچھی معلوم ہو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اپنی مونچھیں پست کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اور یہ تقریباً 1 درجن کے قریب احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ آج کچھ دوست یہ کہہ دیتے ہیں اور کچھ باتیں جو ہے کچھ لوگوں کی تسکین کا سبب بھی بنتی ہیں۔ وہ کسی دور میں کسی نے کہا تھا کہ جی اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا جی بات تو بڑی معقول کی ہے، جی ہمارے مطلب کی بات کی ہے اس نے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ تو اب اگر یہی سوچ لیا جائے کہ اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں اسلام نہیں، تو پھر یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں تو اسلام نہیں، اسلام میں روزہ ہے، روزے میں تو اسلام نہیں، اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام نہیں، اسلام میں زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ میں اسلام نہیں۔ تو اگر یہی سوچا جائے تو ایک ایک کر کے پھر ساری چیزیں چھوڑتے چلے جاؤ کہ ان میں اسلام نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آج کل اگر کسی دوست کو یہ مشورہ بھی دے دیں اور جو ہے کسی کو کہہ دیں کہ یار سنت رسول ہے، اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لو، تو وہ کہہ دیتا ہے، آج کل بڑے لوگ اس پہ دلائل طلب کرتے ہیں، جی بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث سے ہمیں اس چیز کا ثبوت دو۔ اب اس کام کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پوری سیرت پڑھیں۔ ویسے اس کے دلائل بھی موجود ہیں، میں نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ایک صحابی تھے جن کے چہرے پہ ایک ہی بال اگا، صرف داڑھی کا ایک بال اور لمبا سا بال تھا۔ جس وقت حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسکرا کے بات کی۔ جب بھی آتے حضور مسکرا کے بات کرتے۔ ایک دن ان کو کسی نے کہا کہ ایک ہی بال ہے چہرے پہ داڑھی کا، تو اس کو اتار دو۔ اگر پوری داڑھی ہوتی چہرے پہ، کسی کے چہرے پہ نہیں بھی اگتے بال، تو کہا کہ اتار دو، ایک ہی بال ہے، اگر پوری داڑھی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا، تو ان نے اتار دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا
حضور نے ان سے کلام کرنا ہی پسند نہیں فرمایا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک ہی بال تھا لیکن میری سنت سے تو تھا نا، اور وہ تو نے اتار دیا۔ تو یوں ناراضگی کا اظہار کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ثبوت دو، جی کہاں لکھا ہے داڑھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آج ہم اس پہ بھی جو ہے کچھ باتیں جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی نا، ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسلام سے نکال ہی دیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ ایک ساتھی نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، تو وہ اکثر ننگے سر نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا یار سر پہ ٹوپی پہن لیا کرو، اور بہتر تو یہ کہ گھر سے لے کے آیا کرو، نہیں تو مسجد میں پڑھی ہوتی یہ اٹھا کے پہن لیا کرو۔ تو مجھے کہنے لگے قاری صاحب یہ ثابت کر کے دیں کہ کہاں لکھا ہے جی نماز سے پہلے ٹوپی پہننا ضروری ہے۔ اب ہم ان چیزوں پہ بھی ثبوت مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے تو سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے، کیا حضور کا عمل ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ حضور نے ساری زندگی جو ہے نماز پڑھی ہے تو سر ڈھانپ کے، ویسے بھی نماز کے علاوہ حضور علیہ السلام سر ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ یہاں تک بھی میں نے احادیث میں پڑھا ہے کہ حضور جو ہے غسل خانے میں بھی تشریف لے جاتے تو آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہوتا تھا، کبھی ننگے سر حضور علیہ السلام باہر نہیں نکلتے تھے۔ سونے کے وقت اپنی پگڑی یا ٹوپی مبارک اتار لیتے تھے، ویسے ہر وقت سر ڈھانپا ہے۔ اور ہم یہ ثبوت مانگتے پھرتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ کتنے لوگوں کو آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ تو ہمارا جو ہے مزاج یہ بن گیا ہے کہ اسلام اس طرح اب آ جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے نقش قدم پہ ڈالنا ہے، نہ کہ اسلام کو ہم نے اپنے پیچھے چلانا ہے۔ اسلام تو ایک مکمل مذہب ہے، اسلام ایک پورا مذہب ہے، تو یہ سنت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو داڑھی ضرور رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو توفیق نہیں ہے تو پھر داڑھی کا یوں استحصال نہیں کرنا چاہیے کہ جی کہاں لکھی ہے جی اس کا کوئی ثبوت دو۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہی نہیں، حضور کے تمام صحابہ کی سنت ہے، اور سارے انبیاء جتنے بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے اگر پیغمبروں کی ہم ہسٹری پڑھیں تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی میں شامل ہیں، لیکن ایک باقاعدہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا تو تمام اللہ کے نبی اور رسول آئے، ان کے چہرے پہ بھی داڑھیاں تھیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی اسی پہ عمل فرمایا ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سبزہ خط ضرور سجانا چاہیے۔ اگر توفیق نہ ہو تو پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے یہ نکتے پیش کریں اور دلائل طلب کرتے پھریں۔ آج کل ایک اور بھی وقت بھی پورا ہو گیا ہے، میں آخری بات عرض کر دوں، بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی اس سنت رسول کا بڑی بے رحمی کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہندوؤں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، وہ تو اسلام کے دشمن ہیں اور وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کا ہر طرح سے، کبھی حضور کی توہین کر کے، کبھی قرآن کی توہین کر کے، کبھی جو ہے کسی مقدس شخصیت کی توہین کر کے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو بدنام کریں، لیکن ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ان کی مخالفت کرنے کی استطاعت نہیں، ہم طاقت نہیں رکھتے، تو کم از کم ان کی پیروی تو نہ کریں نا۔ وہ کسی بھی وہ میراثی کو دیکھتے ہیں، وہ جو گانے بازے کرنے والا جس طرح وہ داڑھی کا ڈیزائن بناتا ہے، ہمارے نوجوان ہزاروں روپے دے کے اسی طرح کا ڈیزائن داڑھی کا کروا کے جو ایک تو سنت رسول کا استحصال کرتے ہیں، اپنے مذہب کی انسلٹ کرتے ہیں، دوسرا ہم غیروں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی ضرور ہمیں بچنا چاہیے، اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔